جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 18 لیکچرز کور کر چکے ہیں، آج لیکچر نمبر 19 ہے، اور آؤ قرآن سیکھیے آسان طریقے سے، لیکچر نمبر 19۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ سیکھ رہے ہیں قرآن کریم کا نالج ہے یا کوئی اور نالج ہے تو اس کی دعا کیا ہونی چاہیے جسے ہمیں کرنا چاہیے، اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے گرامر کے پورشن میں ہم وہی جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، فاعل، مفعول اور فعل، اسی چیز کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ آج نکات تعلیم یہ شوق سے ریلیٹڈ ایک چیز دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 642 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ دیکھیں تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا ہے آپ نے یا کسی بھی چیز کی تیاری کرنی ہے تو بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرا جو ہے نا وہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی ریپیٹڈلی۔ آگے ہے دوسرا، وسائل کا استعمال کرنا، یعنی اگر آپ کسی چیز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں بہترین طریقے سے تو وسائل کا آپ استعمال کریں گے، کہ جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اس کو آپ یوز کریں گے، یوٹیلائز کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ مسابقت کا جذبہ ہوگا کہ مجھے پہلے کرنا ہے، مجھے پہلے پہنچنا ہے، میں نے یہ کام جو ہے نا پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تیاری کا بہترین طریقہ کہلاتی ہیں کہ بار بار دعا کی جائے، وسائل کا استعمال کیا جائے، مسابقت کا جذبہ ہو۔ اب بار بار دعا کیا کی جائے؟ بار بار دعا کی جائے رب زدنی علما، سورۃ طٰہٰ کی ورس نمبر 114 ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے اور علم عطا فرما۔ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیں کہ رب کسے کہتے ہیں، یہ رب کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ زد کہتے ہیں، یہ فعل امر ہے، زیادہ کر، نی مجھ کو، علماً علم میں، ٹھیک ہے؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، یعنی کہ جب وحی تک پوری نہ ہو جائے تب تک آپ جلدی نہ کریں کہ بھئی میں جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھ لوں، بلکہ آپ یہ بات کہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک شخص جس کا کل آپریٹ ہو تو آپ سوچیں کہ وہ جس کرب میں، جس مزاج میں، جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اس کیفیت کے ساتھ فرما، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا ایک شخص کئی دن کا جو بھوکا ہے، جس کرب کے ساتھ، جس علم کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس دل کے ساتھ وہ دعا مانگتا ہے نا، اس دل کے ساتھ انسان کو اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیں تڑپ سے، شدت سے، دل سے اور بار بار دعا مانگنے سے، نماز سے پہلے مانگیں یا بعد میں آیت الکرسی کے بعد مانگیں، جو بھی بہرحال یہ دعا آپ لازمی کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، یہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم کیا ہے؟ قرآن کریم دل جائے۔ دیکھیں بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہوگا نا اس پر عمل کرنا پڑے گا، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی، دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا نا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ جو آپ کو امپورٹنٹ تھا جو میں نہیں کر چیز ہے کہ بات
رب زدنی علما اس تصور احساس کے ساتھ پریکٹس دونوں ورڈ 1380 ٹائم ہے بالخیرکم من تعلم القرآن تعلم اور علم ٹھیک ہے دونوں الگ الگ چیزیں علامہ یعلم سکھانے والا کون ہوتا ہے سکھانے والا جیسے استاد ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو ایک خیرکم من تعلم میں آتا ہے اور جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ علامہ میں آتا ہے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تو یہ القلم لہذا انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ فوراً قلم اٹھ اس قلم کو استعمال کروں گا آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے اب آپ قرآن لکھے بھائی نوٹ بک پہ لکھے اپنی کاپی پہ لکھے کہاں سے ٹھیک ہے کتاب سے لکھے سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص سے لکھے نیت کیجئے کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اس کے نوٹس بنائیں ٹھیک ہے تاکہ بعد میں ہمیں اس سے سیکھنا آسان ہو جدید تحقیق کے مطابق جدید ریسرچ کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کافی مؤثر سیکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یہ سننا ہوگا پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رکھ کر جو ہے نا کام کرتے ہیں اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے تو یہ لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے الذی علم بالقلم جس نے سکھایا قلم سے بات سمجھتے ہیں اگلی ایک آیت ہے قرآن کریم میں سورۃ الملک میں آیت نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ تو یہ جو موت و حیات کا آپ کو پورا نظام سامنے رکھا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ میں سے دیکھا جائے کہ نیک اعمال کون کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ایو کوشچن کے لیے آتا ہے کون تم میں سے حسن ایک لفظ ہوتا ہے حسن اچھے کو کہتے ہیں جب اس کے ساتھ الف لگتا ہے احسن تو زیادہ اچھے کو کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کبیر بڑا اکبر زیادہ بڑا صغیر چھوٹا اصغر زیادہ چھوٹا حسن اچھا احسن زیادہ اچھا تو ایکم احسن عملا تم میں سے زیادہ بہتر عمل کون کرتا ہے عمل اس کی جمع اعمال ہے جیسے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے میں نے نیتوں کیوں کہا ہے نیت کیوں نہیں کہا جی کون بتائے گا میں نے کہا کہ نیتوں کے اوپر ہے میں یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نیتوں کیوں کہا ہے جی کسی کے ذہن میں آتا ہے اس کا آنسر کسی کے ذہن میں آتا ہے نیتوں میں نے کیوں کہا ہے نیتوں جی میں نے اس لیے کہا ہے آپ لوگ تو آنسر نہیں دیتے کیا کریں پھر نیتوں تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ نیہ کی جو ہے نا وہ نیہ مؤنث لفظ ہے نا اس کی جمع ہی الف تا کے ساتھ بنتی ہے تو نیات ہے یہ لفظ ٹھیک ہے ایکم احسن عملا دیکھو کہ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے گھروں میں کون اچھا ہے آفس میں کون اچھا ہے انفرادی کاموں نماز روزہ ذکر اجتماعی کاموں امت کی اصلاح دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے یہاں تو میں کہوں گا نا اس کلاس میں تو بھائی وہ اچھا ہے جو روزانہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے روزانہ لیکچر لیتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا وہ ایم آلسو پریزنٹ ان دس کلاس ٹھیک ہے تصور
جی میرے خیال سے آپ نے ریسٹ کر لیا ہوگا, ہم چلتے ہیں آگے گرامر کے پورشن کی طرف. گرامر کا پورشن نا فاعل مفعول اور فعل آپ کل بھی پڑھ چکے ہیں, اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی عبدا کفرا ضربا ظلم سمع علم عمل فاعل کے وزن پہ بنانے ہیں, جیسے عابد, اس طرح کون بنائے گا جی؟ جی کبیر احمد بھائی, ندیم اوان بھائی, پرویز احمد بھائی, معظم حفیظ بھائی اور واجد علی بھائی ٹرائی کریں گے آپ. عبدا سے جیسے عابد اس طرح بنانے ہیں, باقی سب فاعل کے وزن پہ. فاعل کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا. آگے کیا آئے گا؟ کفرا سے, ضربا سے. جی بولے تو صحیح, یہ بتا دیں زندہ ہے. مجھے احساس تو ہو نا, آن لائن پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب باقی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے. جی سوال کیا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے فاعل ہے نا, فاعل کام کرنے والا, آبادہ سے بنانا ہے, جیسے آبادہ کفارا ضربا ظلما, اس کے وزن پہ سر بنانا ہے اس سانچے میں. عابد ہوگا, عابد. ہاں عابد. کفرا سے کافر. کفرا سے کافر. کافر. ضربا سے ضارب. ضارب. زبردست. ظلما سے ظالم. بنائی جائے نا, باقی بھی بنائی جائے. سامعہ سے سامع. سامع, وہی وزن وہی رہے گا. سامع. سامع. عالمہ سے, عالم. عالمہ سے اور عالم. عاملہ سے. عامل. عامل, ہاں عامل, وہ ہوتے ہیں نا, وہ لکھا ہوتا ہے کہ عامل بابا سے دم کروائیں. یہ بالکل وہی بالکل عامل, عمل کرنے والا. ٹھیک ہے, عامل بابا سے دم کروائیں, سننا ہے کبھی؟ بالکل بالکل, دیواریں بڑی پڑی ہیں. ہاں تو یہ عالمہ سے علم جاننے والا. سامعہ سے سامع, وہ جو آج کل تو ایسے ابھی شروع ہونے لگا ہے رمضان, تو وہ پیچھے جو سننے والا ہوتا ہے نا حافظ کا, اس کو کہتے ہیں سامع. کیا کہتے ہیں؟ سامع. ظالم. ظالم کا کیا مطلب ہوگا جی کبھی بھائی؟ سر ظلم کرنے والا. اور ضارب کا؟ ظالم ظلم کرنے والا. ضارب, ضارب کا مارنے والا. کافر کا؟ انکار کرنے والا. زبردست ہو گیا. اچھا آپ مفعول کے وزن پہ بنانا ہے, مفعول کے وزن پہ کیا آئے گا؟ آبادہ سے مفعول کے وزن پہ معبود. زبردست. اور کفرا سے؟ عبدہ سے معبود. زبردست ہو گیا. کفرا سے؟ مغفور. زبردست. مغفور. ضربا؟ مضروب. مضروب. جی ظلمہ سے؟ مظلوم ہماری طرف. بند کرو. سمع سے؟ مسموع. سمیع سے مسموع. علیمہ, علیمہ. معلوم. معلم. معلوم سر, معلوم. نیٹ کا ایشو آ رہا ہے سر آج. ہاں دیکھ لو, اترو, رک میں دیکھ لوں خلدو. بیٹھ جاؤ آرام سے بیبی. معمول
بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے. طریقے سے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. ٹھیک ہے, اس کو بند کرو بھائی. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کیا میسج کیا ہے, مہربانی ہے. چلیں, جیسے ذاکر کا لفظ ہے, ذکر کرنے والا. مذکور کا لفظ ہے جس کو یاد کیا جائے. ٹھیک ہے, مذکور کا لفظ کیا ہے جی, جس کو یاد کیا جائے. اور ذکر یاد کرنا ہوتا ہے. اب ایک کوشچن کرے آپ میں سے کوئی, کوشچن کرے, انت ذاکر, هل انت ترجمہ بھی کریں آپ ذرا. کیا آپ ذکر کرنے والے ہو؟ نعم نعم, میں ذاکر, جی ندیم بھائی, جی میں ذاکر ہوں, جی ہاں میں ذاکر ہوں, هل ذکر کرنے انتم والا. ذاکرون, کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہو؟ نعم نحن ذاکرون, جی ہاں ہم سب ذکر کرنے والے ہیں. تو واجد علی بھائی نے میسج کیا, میرا مائک آن آف ہو نہیں رہا. تو واجد بھائی آپ دوبارہ اگر جوائن کریں یا پھر دیکھیں, اس پہ کلک کریں گے, نیچے مائکرو فون کا آ رہا ہے نا, تو آپ کا مائکرو فون آن ہو جائے گا. جب آپ بولنے لگے تب اس کو آن کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آگے جی عابد, عبادت کرنے والا. معبود, جس کی عبادت کی جائے. عبادہ, عبادت. ٹھیک ہے, اچھا کون کرے گا جی کوشچن؟ جی کریں کوشچن. جی کوشچن کریں جی. هل انت عابد, کیا آپ عبادت کرنے والے ہو؟ جی ندیم بھائی. ندیم امان بھائی. نعم انا عابد, جی ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں. جی آگے. هل انتم عابدون, کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہو؟ جی جواب نعم بھی دے دیتے نحن ہیں. عابدون, جی ہم سب عبادت کرنے والے ہیں. هل الذکر عبادہ, کیا ترجمہ ہوگا؟ حل کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہے؟ کیا ذکر عبادت ہے؟ کیا ذکر عبادت ہے, ذکر کرنا عبادت ہے؟ جی, جی تو جواب کیا ہوگا؟ نعم نعم الذکر عبادت, جی جی ہاں ذکر کرنا عبادت ہے. ایسا ہی ہے سر؟ جی اوکے ہو گیا, اوکے ہو گیا. میں ان کا ایک دفعہ مائک نا دیکھ لوں کیوں ان کا مائکرو فون آف جاتا ہے. دوبارہ سے میں سیٹنگ کر کے دیکھتا ہوں, ان کو بند کر کے دوبارہ آن کرتا ہوں سب کا. اب ذرا چیک کریں کیا نام ہے. واجد علی بھائی آپ چیک کریں ذرا. چلے آگے چلتے ہیں. ضارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا ہو. ضرب کہتے ہیں مارنا. حل ہوا ضارب, کیا وہ مارنے والا ہے؟ نعم ہوا ضارب, جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم ضاربون, کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نعم ہم ضاربون, جی ہاں وہ سب مارنے والے ہیں. سامع, اب یہ ہوم ورک ہے آپ کا. سننے والا. مسموع, جس کو سنایا گیا ہو. سمع, سننا. عالم, جاننے والا. معلوم, جس کو جانا گیا ہو. علم, جاننا. عامل, عمل کرنے والا. معمول, جس پر عمل کیا گیا ہو. عمل کرنا. ٹھیک ہے. مؤنث کے صیغے کے لیے آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا کہ قرآن کریم میں تھوڑا کم یوز ہوئے ہیں, اس لیے آپ کو ساتھ بتائے نہیں گئے. تو ماضی کے لیے مؤنث کا صیغہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ فعل سے فعلت ہے. ٹھیک ہے, ماضی کے لیے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فعل سے فعلت. وہ پڑھا تھا نا آپ نے, فعل, فعلو, فعلت, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اور یہ پھر مؤنث کا صیغہ ہوگا تو ایک انگلی کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ فعلت. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے یفعلو کندھے کے برابر, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اور اس کا مؤنث بھی تفعلو. ٹھیک ہے, تو یہ بتایا ہوا ہے کہ مؤنث کا صیغہ اس طرح بنتا ہے, بس ذہن میں رکھنے کے لیے. تو فاتحہ سے کیا بنے گا جی؟ جیسے بھی یہ بنا ہوا, فعلا سے فعلت بنا ہوا. کبیر بھائی, فعلا سے فعلت بنا ہوا ہے, یا فعلو سے تفعلو بنا ہوا ہے. تو بتائیں کہ فاتحہ سے کیا بنے گا؟ اسی وزن کے اوپر بتائیں.
جیسے فعل سے فعلت ہے تو فتح سے کبیر بھائی تو فتح سے فتحت ہوگا اور یفتح سے تفتح ہوگا جیسے یہ لکھا ہوا ٹھیک ہے. نصر سے نصرت، ضرب سے ضربت، سمع سے سمعت، اسی طرح ینصر سے تنصر، یضرب سے تضرب، یسمع سے تسمع. نقطہ تعلیم آج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. فرمایا کہ رسول اللہ نے قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھو جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. بات سمجھتے ہیں؟ اس طرح اعلیٰ مقام ہے قرآن کریم کو پڑھنے والے کا. اس دنیاوی گھر کے لیے تو ہم سب جد و جہد کرتے ہیں. موازنہ کیجئے کہ جس طریقے سے جد و جہد ہم دنیاوی گھر کے لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ خرید لیں، یہ خرید لیں، وہ کر لیں، ایسا کر لیں، سالوں محنت کرنے کے بعد اس دنیا میں جب ہم مثال کے طور پہ کوئی جگہ مختص کرتے ہیں اس پہ خوشی کرتے ہیں، پھر جب جگہ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اس پہ خوشی کرتے ہیں، پھر جب پہلی اینٹ لگاتے ہیں تب جو ہے نا مٹھائیاں چل رہی ہیں، پھر جب وہ مکان تعمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیواریں کھڑی جو تب مٹھائیاں چل رہی ہیں، جب اس کی چھت ڈل جاتی ہے تب مٹھائیاں چل رہی ہیں، جب آ جاتا ہے لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں مکان بناتے بات سمجھتے ہیں اس کے لیے کتنا جدوجہد کرتے ہیں آپ سوچیں. اور ہماری جدوجہد قرآن کریم کے لیے کتنی کو ہے. اس دنیاوی گھر کے لیے جدوجہد ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں رہے. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کن ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم ایسے گھر کو بنانے میں مصروف رہتے ہیں. صاحب قرآن جو ہے یعنی جو وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پھیلاتا ہے، کیا ہم ہمیشگی کی ترقی نہیں چاہتے؟ وہ اس اصلی اور دائمی خوشی کی خاطر مصروف نہیں رہنا چاہیے. صرف ضرورت ہے قرآن کی طرف ہمارے رجحان کی تبدیلی کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے قرآن کریم سیکھنے کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو، اس عظیم الشان احسان کو رائے گا یا بیکار مت جانے دیجیے. شارٹ کورس نمبر 2 جو ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے تیار رہیے. اس کے بعد جو کورس ہے یہ لیول 1 ہے اور آپ دیکھیں کہ 100 کروڑ مسلمانوں اور پھر 500 کروڑ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو پہنچانا جو ہے یہ اپنے اوپر ذہن بنا لیں. اب دیکھیں قرآن کریم ہم نے نا صرف 19 لیکچرز کے اندر، لیکچر میں 1 سے 19 لیکچر تک ہم نے صرف 232 الفاظ سیکھے، صرف 232. قرآن کریم میں یہ 232 الفاظ41,111 مرتبہ ہے. 40 ہمیشہ کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیسن میں اگر کسی کو کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کوسچن ہے آج کے لیسن میں؟